بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو سبق سے پہلے یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے جزیات فقہی مسائل ہم ایسے پڑھ رہے ہیں کہ شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے، تو پھر اس میں اس طرح کے مسائل کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، حق بات جو ہے وہ حق ہی ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے سے یہ جو حیا ہے یہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ جو فقہی مسائل ہیں ان کو یہاں بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان مسائل کی طرف محتاجی ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان مسائل کی طرف لوگ جو ہیں وہ اس بات کی ضرورت ہے انہیں کہ رہنمائی کی جائے۔ تو اگر رہنمائی نہ ہو تو پھر اسلام ایک جامع دین نہیں رہے گا کہ جس میں اس کے ماننے والوں کو ہر معاملے میں جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی نہیں مل رہی۔ تو اسلام کے جامع دین ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہر طرح سے ہر لحاظ سے رہنمائی ملنی چاہیے۔ یہ شرعی مسائل ہیں، اس میں کوئی بے حیائی والی بات نہیں، بلکہ یہ حیا کا تقاضا ہے کہ ان کو سیکھا جائے۔ ایک حیا وہ ہے کہ جو انسانوں سے کرتے ہیں، ایک حیا وہ ہے کہ جو انسان اللہ سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو بھی سیکھیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہم خوب پاک صاف ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو خوب پاک رہنے کے لیے پاکی کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے جب پاکی کے ہم مسائل جانیں گے تو اس میں جن جن چیزوں سے ناپاکی آتی ہے، حدث آتا ہے، تو ان کا جاننا بھی ضروری ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ مختلف شقیں اور جزیات تو بیان کرنا ضروری ہوں گے۔ یہ حیا کے خلاف نہیں بلکہ حیا کے عین مطابق ہے۔ تو فرمایا عشرۃ اشیاء لا یغتسل منہا، 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو ان 10 چیزوں میں پہلی جو 2 چیزوں کا ذکر ہے، انہیں سے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ان کی تعریفات سمجھ لیں کہ مزی، ودی اور منی، ان میں کیا فرق ہے، ان کی تعریفات کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو منی جو ہے یہ وہ سفید پانی جو سخت ہوتا ہے، وہ سفید پانی ہے جو سخت ہوتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد ذکر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عورت کی جو منی ہے یہ مرد کی نسبت پتلی ہوتی ہے، مرد کی منی گاڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ مزی کی تعریف یہ ہے کہ مزی وہ پتلی رطوبت ہے جو شہوت کے وقت خارج ہوتی ہے۔ جب انسان شہوت کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت جو پتلا سا پانی خارج ہوتا ہے تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور ودی وہ رطوبت ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں نکلتی ہے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ جیسے آف وائٹ ہوتا ہے، اس طرح کا کلر ہوتا ہے اس کا، اور جو مزی کا کلر ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے۔ منی کا کلر بھی سفید ہوتا ہے، تھوڑا فرق تو ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ سفیدی مائل ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مزی اور ودی اور منی کا آپ کو فرق بیان کیا ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ مزی و ودی و احتلام بلا بلل، کہ مزی اور ودی اور وہ احتلام جو بغیر تری کے ہو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کو خواب میں اس نے دیکھا کہ مجھے احتلام ہوا ہے، لیکن جب بیدار ہوا تو کپڑوں پر کوئی اثر ہی نہیں تھا، کوئی تری ہی نہیں تھی، تو اب اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ شریعت نے ہم پر آسانی کی ہے۔ اور اسی طرح
ودی اور مزی، تو ان چیزوں سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس پر علماء امت کا اجماع ہے کہ ان چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ تو مرد کا یہاں پر بیان کیا گیا، عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ عورت کو بھی اگر احتلام ہو اور تری اس کی نہ پائی جائے تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ وَوِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور ولادت جس کے بعد خون نظر نہ آئے، من غیر رؤیتی دمین بعدہا فی الصحیح، صحیح مذہب کے مطابق بچے کی ولادت کے جس کے بعد خون نظر نہ آئے، لیکن امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس پر احتیاطاً غسل کرنا ضروری ہے کہ وہ غسل کر لے۔ اور اگلا مسئلہ جناب، وَإِعْلَاجُ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّن وُجُودِ اللَّذَّةِ، دخول کرنا کسی ایسے کپڑے کے ساتھ جو لذت کے حصول سے مانع ہو، یعنی کہ کوئی بندہ کسی عورت سے دخول کرتا ہے، جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، لیکن وہ اپنے عضو تناسل پر کوئی کپڑا لپیٹ لیتا ہے، کپڑا لپیٹ کر دخول کرتا ہے، اب اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہاں پر لذت کا حصول نہیں ہے، کیونکہ جماع سے مقصود ہوتا ہے لذت کا حصول، ہم بستری سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ لذت کا حصول، تو لذت ہی نہیں ہے تو یہاں پر اب اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ وَحُقْنَةٌ، آگے جی، حقنہ لینا، یہ حقنہ ایک دوائی ہے جو پیچھے کے مقام سے چڑھائی جاتی ہے، تو یہ دوائی لی جاتی ہے فضلات وغیرہ کو خارج کرنے کے لیے، کسی کو قبض وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے تو یہ دوائی لی جاتی ہے، تو اس کے استعمال سے غسل فرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ، وَإِدْخَالُ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، انگلی یا اس جیسی کسی اور چیز کا سبیلین میں سے کسی ایک میں داخل کرنا، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ وَإِدْخَالُ إِصْبَعٍ وَنَحْوِهِ، انگلی کا، ونحوی، اور اس جیسی کسی اور چیز کا، اس جیسی آپ موجودہ دور میں اور بہت ساری چیزیں آرٹیفیشل چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو سبیلین میں سے کسی ایک میں ایسی چیز کا داخل کرنا، وہ انگلی ہو یا اس جیسی کوئی اور چیز ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ وَوَطْءُ بَہِیمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ، جانور یا مردہ کے ساتھ وطی کرنا، من غیر انزال، بغیر انزال کے وطی کی لیکن انزال نہیں ہوا، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِصَابَةُ بِكْرٍ لَمْ تَزَلْ بِكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ انزال، اور کسی باکرہ عورت سے ایسا جماع جو اس کی بکارت زائل نہ کر سکے بغیر انزال کے، کسی باکرہ عورت کے ساتھ جس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو، تو اس کے ساتھ ایسا جماع جو اس کی بکارت زائل نہ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ انزال بھی نہ ہوا ہو، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو اس فصل میں یہ وہ 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔